الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، جو پچھلی نشست میں آپ نے آیات مبارکہ سنی، اس کا آخری حصہ ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ کون لوگ ہدایت یافتہ ہیں؟ جن کے صبر کرنے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں، مصیبتوں پہ صبر کرنے والے ہیں، وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ہدایت یافتہ کیسے ہیں؟ ہدایت یافتہ ایسے ہیں، ہدایت کا مطلب ہے راستہ پانا۔ انہوں نے راستہ پایا ہے۔ کیا راستہ پایا ہے؟ انہوں نے دنیا کی نعمتوں کا راستہ بھی پایا ہے اور آخرت کی نعمتوں کو بھی پایا ہے۔ دونوں نعمتیں پائی ہیں انہوں نے، دنیا کی نعمتیں بھی پائی ہیں اور آخرت کی نعمتیں بھی پائی ہیں۔ اب یہاں ایک بات سمجھنی ہے، نعمتیں دو طرح کی ہیں، دنیا کی اور آخرت کی، اور دونوں کا ذکر ہے۔ ہدایت یافتہ وہی ہے جو دونوں نعمتوں کو پائے۔ تو یہاں ایک بات سمجھنی ہے، جو دنیا کی نعمتیں ہیں اور آخرت کی نعمتیں ہیں، ان کا آپس میں تعلق ہے۔ دنیا کی نعمتوں کا تعلق آخرت کی نعمتوں کے ساتھ ہے، اور آخرت کی نعمت کا تعلق دنیا کی نعمتوں کے ساتھ ہے۔ دونوں کا آپس میں تعلق ہے۔ دنیا کی نعمتوں کا تعلق آخرت کی نعمتوں کے ساتھ کیسے ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ دنیا کی نعمتوں کا تعلق آخرت کے ساتھ کیسے ہے؟ ایک مثال سے سمجھیں، شکر کا تعلق آخرت کی نعمتوں کے ساتھ ہے، اور شکر کہاں ہوتا ہے؟ دنیا میں، اور اس کا نتیجہ کہاں ملتا ہے؟ آخرت میں۔ اب دنیا کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، شکر سے اس کی آخرت بنے گی، شکر سے آخرت بھی بنے گی، اور آگے میں اور بھی بات بتاتا ہوں آخر میں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا شکر سے اور بھی کیا بنے گا۔ تو شکر کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ اب اس کو سمجھنا ہے، دنیا کی نعمتوں کا تعلق آخرت کی نعمتوں کے ساتھ ہے۔ دنیا کی نعمتیں دو طرح کی ہیں، ایک دنیا کی نعمتیں ظاہری ہیں اور ایک دنیا کی نعمتیں باطنی ہیں۔ ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمتیں۔ ظاہری نعمتوں پہ شکر ظاہری، باطنی نعمتوں پہ شکر باطنی۔ اس کو بھی سمجھنا ہے۔ اس طرح ہے کہ دنیا کی ظاہری نعمتوں پہ شکر اس طرح ہے کہ اس نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے۔ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے۔ مال ملا ہے اس کے حکم کے مطابق، جان ملی ہے اس کے حکم کے مطابق، اور جو چیزیں ملی ہیں اس کے حکم کے مطابق۔ جب اس کے حکم کے مطابق استعمال کرے گا تو اس نعمت کا ظاہری شکر ہے۔ دوسرا باطنی شکر۔ باطنی شکر یہ ہے، نعمت جب ملتی ہے، انسان کبھی سمجھتا ہے کہ نعمت میں نے کمائی ہے، کبھی سمجھتا ہے فلانے نے دی ہے، کبھی اپنا ہنر سمجھتا ہے، کبھی کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اس نعمت کا باطنی شکر یہ ہے کہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمت تمہیں پہنچی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ باطنی شکر یہ ہے کہ انسان اس نعمت کے بارے میں اپنے دل میں یقین بٹھائے کہ یہ نعمت صرف اللہ نے دی ہے، کسی اور نے نہیں دی۔ نعمت دینے والا صرف اللہ ہے۔ یہ باطنی شکر ہے۔ اور ظاہری شکر کیا ہے؟
ظاہری شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں، یہ ظاہری شکر ہے. اور باطنی شکر نعمت پہ یہ ہے کہ یہ دل میں یقین رکھے کہ نعمت صرف اللہ نے دی ہے، یہ باطنی شکر ہے. اب ظاہری شکر جو کرے گا اس نعمت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے گا، اس ظاہری شکر پہ اس کو جنت کی نعمتیں ملیں گی، جنت کی نعمتیں ملیں گی. اور باطنی جب شکر کرے گا کہ اللہ یہ نعمتیں دی ہیں اور تو نے دی ہیں، کسی اور نے نہیں دی، جب باطنی شکر کرے گا تو جنت کی نعمتوں میں اس کو سرور اور مزہ پیدا کر دیا جائے گا. باطن کا تعلق اندر سے ہے اور ظاہر کا تعلق باہر سے ہے. باہر سے اس نے شکر ادا کیا، اس نعمت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا تو جنت کی نعمت مل گئی. اب نعمت مل گئی، جنت کی نعمت میں مزہ چاہیے تو اس نے دل میں کہا اللہ یہ دنیا کی ہر نعمت تو نے مجھے دی اور تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں. اس نے یقین رکھا تو جنت کی نعمتیں ان میں اللہ تعالیٰ سرور پیدا کر دے گا، خوشی پیدا کر دے گا، اور وہ خوشی اتنی ہوگی کہ اس کی انتہا نہیں. دوسرا نقطہ ہے کہ آخرت کی نعمتوں کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے. آخرت کی نعمت کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے. کیسے؟ جنت کی نعمتوں کا تعلق صبر کے ساتھ ہے. جنت کی نعمتوں کا تعلق صبر کے ساتھ ہے. پہلے شکر بتایا، اب صبر سنیں. شکر میں نے اس طرح بتایا اور صبر اس طرح بتا رہا ہوں. پچھلی بات ذہن میں ہے تو اگلی بات بھی ذہن میں آئے گی، اور ہر بات کو غور سے سنیں گے تو آپ دنیا آخرت میں کامیاب ہوں گے. آخرت کی نعمت کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، جنت کی نعمتوں کا تعلق صبر کے ساتھ ہے. اب اس کے دو پوائنٹ ہیں. جنت کی نعمتوں کا تعلق صبر کے ساتھ ہے. جنت میں اس کو نعمتیں ملیں گی. کیوں ملیں گی؟ یہ وہ نعمتیں جو صبر پہ ملیں گی. فلاں دنیا میں فلاں نعمت چھوٹی، فلاں نقصان ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت کی نعمتیں دے گا. دنیا میں چیزیں چھوٹتی ہیں نا، انسان سے چھوٹنے پہ صبر ہوتا ہے. تو جو دنیا میں نعمتیں چھوٹی ہیں اس کے بدلے میں اس کو جنت کی نعمتیں ملیں گی. تو اس کا مطلب ہے جنت کی نعمتوں کا تعلق صبر کے ساتھ ہے، اور جو اس کو وہاں پہ نعمتیں ملیں گی وہ بہت زیادہ ہیں، وہ بہت بڑی ہیں. اور جو دنیا میں چیزیں چھوٹی جو اس سے چھوٹی ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں اور بہت چھوٹی ہیں. دوسری بات، دنیا کی نعمتوں کے چھوٹنے پہ اس نے صبر کیا. صبر اندر ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے. جب اس نے صبر کیا تو جنت کی نعمتوں میں اس کو مزہ پیدا کر دیا جائے گا. صبر کا تعلق اندر سے ہے، دل سے ہے. تو جب اس نے صبر کیا اس صبر کے بدلے میں جنت کی نعمتوں میں مزہ پیدا کر دیا جائے گا. یہاں یہ بات پتہ چلی شکر ظاہری بھی اور باطنی بھی ہے، صبر ظاہری بھی اور باطنی بھی ہے، اور دونوں سے جنت کی نعمتیں ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں، دونوں سے. اب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کے لیے بڑی نعمتیں رکھی. سورہ لقمان آیت نمبر 20، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ. دیکھتے نہیں میں نے آسمان و زمین تمہارے کام میں لگا دی اور تم پہ ظاہری اور باطنی نعمتیں بہا دیں. اللہ تعالیٰ فرمانے ظاہری نعمتیں بھی بہائیں، باطنی نعمتیں بھی بہائیں. یہ نہ باطنی نعمتیں بھی سمجھنا ہے. آج اللہ نے فرمایا باطنی نعمتیں بھی بہائیں، اس کو ذرا سمجھنا ہے کیا ہے. ایک تفاسیر کا ماخذ ہے، امام طبری کی تفسیر ہے. انہوں نے اپنی تفسیر میں اس کے تحت لکھا ہے یجری ذالک کلہ لمنافعکم ومصالحکم لغذائکم وقواتکم وارزاقکم وملاذکم تتمتعون ببعض ذلك كله وتنتفعون بجميعه. اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ دنیا میں نعمتیں بہت ساری ہیں. دنیا کی ایک نعمتیں سامنے ہیں اور ایک نعمتیں اندر ہیں.
سامنے نعمتیں جو آپ کو ملتی ہیں، اس کے اندر ایک نعمت ہے مزہ، اس کے اندر ایک نعمت ہے مزہ. مزے کے بغیر کوئی نعمت، بولے مزے کے بغیر کہتے ہیں مزہ نہیں آیا. بات سمجھ میں آئی؟ مزہ نہیں آیا. تو مزہ آتا ہے تو پھر نعمت کا مزہ آتا ہے. مزہ ہوتا ہے اندر. تو اللہ نے نعمتیں بھی رکھی ہیں، ان میں مزہ بھی رکھا ہے. یہ اللہ نے رکھی ہیں. جب اللہ نے رکھی ہیں پھر اللہ ہی بتائے گا کہ میں نے مزہ کیا رکھا ہے، اور وہ راستہ بھی اسی کی طرف سے ملے گا. آپ کو یہ بھی سمجھنا ہے. اور نعمت بھی اس سے ملے گی، اور راستہ بھی اس سے ملے گا، اور مزہ بھی اس سے ملے گا. اب یہ اس کی میں نے جو آپ کو تفسیر کی ہے، اس کو آگے میں اور ظاہر کرتا ہوں تھوڑے سے دنیاوی انداز میں. دنیاوی انداز کا مطلب ہے کہ عمومی انداز میں جو آپ کو بات اور سمجھ میں آئی. دنیا میں نعمتیں ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں. ظاہری نعمتیں بھی بہت ہیں، اور اس میں سے مثال لے لیں. ایک مال کی نعمت ہے. مال کی نعمت پتہ ہے نا سب کو؟ مال کی نعمت ہے. عہدے کی نعمت ہے. اہل و عیال کی نعمت ہے. یہ نعمتیں تو سمجھ میں آئی ہیں. اب مال کی نعمت ظاہری نعمت ہے. مال کی نعمت ظاہری، مال سمجھتے ہیں نا، پیسہ، روپے، ڈالر، یورو، سونا، ہیرے جواہرات، یہ مال ہے. یہ مال کی نعمت ہے. اس کے اندر ایک باطنی نعمت ہے. وہ باطنی نعمت کیا ہے؟ وہ باطنی نعمت راحت ہے. باطنی نعمت کیا ہے؟ راحت. اسی طرح ایک نعمت ہے عہدہ. عہدہ ظاہری نعمت ہے. عہدے پہ انسان خوش ہوتا ہے، لیکن عہدے میں ایک باطنی نعمت ہے، وہ ہے عزت. عزت کے بغیر عہدے کا مزہ نہیں ہے. عزت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے، اس کو عزت کہتے ہیں. یہ عہدے کی باطنی نعمت ہے. اگر باطنی نعمت نہ ہو، سامنے عہدہ ہوتا ہے، لوگ اندر سے اس کو برا کہتے ہیں، لوگ اندر سے اس سے نفرت کرتے ہیں. تو باطنی نعمت ہے عزت. تیسری نعمت بتا رہا ہوں اہل و عیال. اہل و عیال سمجھتے ہیں بال بچے، ان کو سادی زبان میں کہنے. اہل و عیال یہ ظاہری نعمت ہے. اس میں ایک باطنی نعمت ہے، وہ ہے نعمت باطنی نعمت. اہل و عیال کے اندر جو باطنی نعمت ہے وہ سکون. سکون ہوتا ہے اہل و عیال سے، تو پھر وہ باطنی نعمت ہوتی ہے. اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. اب سمجھنا ہے، آپ کو مال مل گیا لیکن راحت نہ ملی، عہدہ مل گیا عزت نہ ملی، اہل و عیال مل گئے سکون نہ ملا، پھر مزہ نہیں آیا. مزہ نہیں آیا. ان نعمتوں کو مزہ تب ہے جب باطنی نعمتیں ہوں. اب مزہ کیسے آئے گا؟ سوال آ گیا ذہن میں، مزہ کیسے آئے گا؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں آیا، اس کا 1 منٹ جواب سنیں. جواب میں آپ کو بتا دوں، پہلے اس کا جواب سوچیں. آپ کے پاس کیا جواب ہے اس کا؟ سوال ذہن میں ہے. ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمتیں. باطنی نعمتیں ان میں مزہ اور سکون، ان ہر چیز کے اندر ایک لذت. وہ کیسے ملے گی؟ ہر چیز کی، ہر نعمت کی لذت ہے وہ ملے گی جب ان نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے. جب ان نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں گے تو ان کے اندر جو مزہ ہے اللہ آپ کو دے دے گا. ان کے اندر جو مزہ ہے وہ اللہ آپ کو دے دے گا. اور جب اس کے اندر مزہ اللہ دے گا، وہ کیسے دے گا؟ جب ان نعمتوں کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کریں گے وہ راضی ہوگا. جب راضی ہوگا تو آپ کو بھی خوش کرے گا، آپ کو بھی دنیا کی نعمتوں میں مزہ دے گا. پھر دنیا کی نعمتوں میں مزہ آئے گا. تو جب دنیا کی نعمتوں میں مزہ آئے گا، مزہ تب آئے گا جب وہ راضی ہو جائے گا. اور جب راضی ہوگا تو ہر طرح کی خوشی ملے گی. اب اگلی بات یہ بھی سمجھنی ہے، ایک نعمت دنیا کی ہے اور ایک نعمت آخرت کی ہے. آخرت کی سب سے بڑی نعمت جنت ہے. آخرت میں جنت سے بڑی کوئی نعمت ہے؟
کوئی بڑی نعمت نہیں ہے۔ آخرت میں سب سے بڑی نعمت جنت ہے، اور دنیا میں بھی ایک نعمت ہے جو سب سے بڑی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آخرت میں سب سے بڑی نعمت جنت ہے، تو دنیا میں بھی ایک نعمت ہے جو سب سے بڑی ہے، وہ دین۔ سب سے بڑی نعمت دنیا میں دین ہے۔ دین ایسی نعمت ہے جس سے جنت ملتی ہے، کیونکہ آخرت میں سب سے بڑی نعمت جنت ہے، اور دین وہ نعمت ہے جو دنیا میں ہے، اور دنیا میں یہ نعمت دین جب آئے گا تو آخرت میں جنت ملے گی، اور جنت جب ملے گی تو انسان کی آخرت بنے گی، اور جب دین انسان کو ملے گا تو انسان کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اگر انسان کو جنت میں جانا ہے تو اسے دین کی ضرورت ہے، اور دنیا کو جنت بنانا ہے تب بھی دین کی ضرورت ہے۔ اگر آخرت میں جنت میں جانا ہے تو دین کی ضرورت ہے، اور دنیا کو جنت بنانا ہے تب بھی دین کی ضرورت ہے۔ دین میں ہر چیز کا انتظام ہے، دین میں ایسا انتظام ہے جس سے دنیا بھی بنتی ہے، اور دین میں ایسا انتظام ہے جس سے آخرت بھی بنتی ہے۔ تو اگر آپ نے دنیا اور آخرت کو بنانا ہے تو آپ کو دین کی ضرورت ہے، اور دین جاننے کے لیے دین کے علم کی ضرورت ہے۔ دین کا علم نہیں ہوگا تو دین نہیں آئے گا۔ اور علم کون سا علم؟ علم سے مراد نبوت کا علم ہے، نبوت کا علم۔ علم نبوت سے دین ملتا ہے، اور علم نبوت آپ کو کہاں سے ملے گا؟ علم نبوت آپ کو نبیوں کے وارثوں سے ملے گا، اور نبیوں کے وارث کون ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما گے اور بتا گے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء نبیوں کے وارث علماء ہیں، تو علم نبوت آپ کو علماء سے ملے گا۔ آپ کو علم نبوت لینا ہے تو علماء سے سیکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق